اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد رضوان ریاض، بانی و مرکزی صدر یوتھ ونگ آل پاکستان پینشنرز ایسوسی ایشن آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ 12 فروری 2021 کو آل پاکستان پینشنرز ایسوسی ایشن کی بنیاد جناب سید حفیظ صاحب زواری صاحب، سید قیم عباس شاہ صاحب، بندہ ناچیر و دیگر نے رکھی۔ آل پاکستان پینشنرز ایسوسی ایشن کے قیام کے بعد اسلام آباد سے جو سب سے پہلے رابطہ کیا غلام مصطفیٰ حسین خان صاحب نے، وہ صدر مرکزی چیئرمین جو ہیں ہمارے سید حفیظ صاحب زواری صاحب، ان سے کیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور پینشنرز کے مسائل پہ آپ بات کریں۔ وہاں پہ ایک اجلاس منعقد ہوا جو کہ 21 فروری 2021 کو ہوا۔ اس میں تمام لوگوں نے سید حفیظ صاحب زواری صاحب کو سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا سربراہ اور چیئرمین منتخب کیا۔ 22 فروری 2021 کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مرکزی چیئرمین جناب سید حفیظ صاحب زواری صاحب نے آل پاکستان پینشنرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے پینشنرز کی آواز کو بلند کیا۔ اس کے بعد جیسے ایسوسی ایشن میں حالات بنے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح کچھ نام نہاد لیڈرز جو ہیں وہ ایسوسی ایشن میں داخل ہوئے، پھر ان کو کس طرح سے نکالا گیا، جو بھی ہوا وہ آپ سب کے سامنے۔ آج میرا آپ سب کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ پاک اگر کسی انسان کو کوئی عظیم مشن سونپتا ہے تو اس انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عظیم مشن کے ساتھ مخلص ہو کر چلے، اس عظیم مشن کو چلائے، اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرے، اور جن کی آواز بلند کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے۔ تو جناب ایسے ہے کہ اکثر پینشنرز کا جو فون ہے وہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مرکزی صدر صاحب جو ہیں وہ ہمارا فون سننا تک گوارا نہیں کرتے۔ بہت سے ایشو ہیں جو میں اس ویڈیو بیان میں اٹھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے اس میں بارہا ہم نے ان چیزوں کے بارے میں کہا، لیکن کسی نے الحمدللہ آج تک اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیا۔ دیکھیں، یہ انسان کے ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں اور کسی اچھے شخص کو، جو قابل شخص ہو، اس کو آگے آنے دیں تاکہ وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ رکھوں گا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ میرے پوائنٹ غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ جناب 12 فروری 2021 کو آل پاکستان پینشنرز ایسوسی ایشن وجود میں آئی۔ آج 21 مئی 2021 ہے، غالباً 99 دن ہونے والے ہیں ایسوسی ایشن کو۔ ان 99 دنوں میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسوسی ایشن کی طرف سے کوئی عملی کام کیا گیا ہو سوائے اخباری بیانات اور ویڈیو بیانات کے علاوہ؟ کوئی ایک عملی کام بتائیں کہ آل پاکستان پینشنرز ایسوسی ایشن کی طرف سے کوئی عملی کام کیا گیا ہو۔ جناب بہت سے ایسے پینشنرز ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب آپ کا صدر، آپ کا جنرل سیکرٹری اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ پینشنرز کے کاز کو، پینشنرز کے تحفظات کو حکومتی اراکین تک نہیں پہنچا سکتے۔ جناب آپ کو حکومتی اراکین ٹائم نہیں دیتے تو آپ کسی اپوزیشن پارٹی کے رہنما کو نہیں مل سکتے۔ جناب اپوزیشن پارٹی کے کوئی بھی رہنما آپ کو ٹائم نہیں دیتا تو کیا آپ پے اینڈ پینشن کمیٹی کو بھی نہیں مل سکتے، ان کو بھی اپنے تحفظات نہیں بتا سکتے؟ تو جناب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم احتجاج نہیں کر سکتے، ہم احتجاجی دھرنا نہیں دے سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی حکومتی رکن کو ملیں، کسی وزیر کو ملیں، کسی مشیر کو ملیں۔ اگر ہم ان کو نہیں مل سکتے، کسی اپوزیشن رہنما کو مل لیں، اپوزیشن رہنما کو نہیں مل سکتے، آپ کسی
पे एंड पेंशन कमेटी के मेंबर को मिल लें, लेकिन नहीं जनाब, बारहा ये हमने मसला उठाया लेकिन आज तक किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। जनाब, मैं मोहम्मद रिजवान रियाज, बानी आल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन, अपने सरबराहान के मायूस कुन रवैये से मायूस होकर आल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ये आप सब नोट कर लें। आज मोरखा 21 मई 2021 से मेरा आल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ना ही मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँगा। जिसने मर्ज़ी संभालना है संभालें, हमें कोई वो नहीं है। हमने अल्लाह पाक को जवाब देना है, हमने अपने ज़मीर की अदालत में जवाब देना है। ये मेरे ख़दशात नहीं हैं, ये आप पेंशनर्स के ख़दशात हैं जो मैंने बयान किए हैं। ये आप पेंशनर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने अपनी क़यादत के सामने रखे हैं। मेरी क़यादत ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी क़यादत ने मेरी बात पे गौर नहीं किया, मेरी क़यादत ने मेरी बात पे तनकीद या मेरी बात की तईद नहीं की। ये आपके मुतालबात हैं कि हम धरना नहीं दे सकते। जी ठीक है, हम धरना नहीं दे सकते। क्यों? कोरोना है, हम इस्लामाबाद में नहीं बैठ सकते। क्यों? वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है। जनाब, हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम वफ्द की सूरत में 2 लोग भी अगर उस वफ्द में शामिल हों तो हम हुकूमती अरकान से मिल सकते हैं। हम इन बुजुर्ग पेंशनर्स की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हुकूमती अरकान हमें टाइम नहीं देते तो हम अपोजिशन अरकान से मिल सकते हैं। अपोजिशन अरकान अगर हमें टाइम नहीं देते तो हम पे एंड पेंशन कमेटी के किसी मेंबर से टाइम लेके उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता सकते हैं। लेकिन आज तक हमने ऐसा नहीं किया। जब आज तक हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हमें कोई हक नहीं है कि हम एसोसिएशन में रहकर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर हम चलें। जब हम कोई अमली काम नहीं कर सकते तो हमारे रहने का कोई जवाज़ नहीं है। आज से मेरा आल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम पेंशनर्स के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह पाक इस अजीम मिशन को, इस अजीम काज को मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम।